بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کو ماں کے برابر کہنے کا بیان۔ مسئلہ 1، زہر کی تعریف، الفاظ اور اس کا حکم۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری ماں کے برابر ہے، یا یوں کہا تو میرے لیے ماں کے برابر ہے، تو میرے حساب میں ماں کے برابر ہے، اب تو میرے نزدیک ماں کے مثل ہے، ماں کی طرح ہے۔ تو دیکھو اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ مطلب لیا کہ تعظیم میں بزرگی میں ماں کے برابر ہے، یا یہ مطلب لیا کہ تو بالکل بڑھیا ہے، عمر میں میری ماں کے برابر ہے، تب تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر اس کے کہتے وقت کچھ نیت نہیں کی اور کوئی مطلب نہیں لیا، یوں ہی بک دیا، تب بھی کچھ حرج نہیں ہوا۔ اور اگر اس کہنے سے طلاق دینے اور چھوڑنے کی نیت ہے تو اس کو ایک طلاق بائن پڑ گئی۔ اور اگر طلاق دینے کی بھی نیت نہیں تھی اور عورت کو چھوڑنا مقصود بھی نہیں تھا، بلکہ ایک مطلب فقط اتنا ہے کہ اگرچہ تو میری بیوی ہیں، اپنے نکاح سے تجھے الگ نہیں کرتا، لیکن اب تجھ سے کبھی صحبت نہ کروں گا، تجھ سے صحبت کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا، بس روٹی کپڑا لے اور پڑی رہے۔ غرض یہ کہ اس کے چھوڑنے کی نیت نہیں، فقط صحبت کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اس کو شریعت میں زہر کہتے ہیں۔ زہر یعنی مرد کا اپنی بیوی کو ماں یا بہن یا ان عورتوں سے تشبیہ دینا جو شرعاً اس پر حرام ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت رہے گی تو اسی کے نکاح میں، لیکن مرد جب تک اس کا کفارہ نہ ادا کرے تب تک صحبت کرنا یا جوانی کی خواہش کے ساتھ ہاتھ لگانا، منہ چومنا، پیار کرنا حرام ہے۔ جب تک کفارہ نہ دے گا تب تک وہ عورت حرام رہے گی، چاہے جتنے برس گزر جائے۔ جب مرد کفارہ دے دے تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہے، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کا کفارہ اسی طرح دیا جاتا ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ مسئلہ 2، اگر کفارہ دینے سے پہلے ہی صحبت کر لی تو بڑا گناہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اب پکا ارادہ کرے کہ اب بے کفارہ دیے پھر کبھی صحبت نہ کروں گا۔ اور عورت کو چاہیے کہ جب تک مرد کفارہ نہ دے تب تک اس کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ مسئلہ 3، اگر بہن کے برابر یا بیٹی یا پھوپھی یا اور کسی ایسی عورت کے برابر کہا جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ 4، کسی نے کہا تو میرے لیے سور کے برابر ہے، تو اگر طلاق دینے یا چھوڑنے کی نیت تھی تب تو طلاق پڑ گئی۔ اور اگر زہر کی نیت کی، یعنی یہ مطلب لیا کہ طلاق تو نہیں دیتا لیکن صحبت کرنے کو اپنے اوپر حرام کیے لیتا ہوں، تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کچھ نیت نہ کی ہو تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ مسئلہ 5، اگر زہر میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ مدت تک صحبت نہ کی اور کفارہ نہ دیا تو طلاق نہیں پڑی، اس سے ایلا نہیں ہوتا۔ مسئلہ 6، جب تک کفارہ نہ دے تب تک دیکھنا، بات چیت کرنا حرام نہیں، البتہ پیشاب کی جگہ کو دیکھنا درست نہیں۔ مسئلہ 7، اگر ہمیشہ کے لیے زہر نہیں کیا بلکہ کچھ مدت مقرر کر دی، جیسے یوں کہے سال بھر کے لیے یا 4 مہینے کے لیے تو میرے لیے ماں کے برابر ہے، تو جتنی مدت مقرر کی ہے اتنی مدت تک زہر رہے گا۔ اگر اس مدت کے اندر صحبت کرنا چاہے تو کفارہ دیوے، اور اگر اس مدت کے بعد صحبت کرے تو کچھ نہ دینا پڑے گا، عورت حلال ہو جائے گی۔ مسئلہ 8، زہر میں بھی اگر فوراً انشاءاللہ کہہ دیا تو کچھ نہیں ہوا۔ مسئلہ 9، نابالغ لڑکا اور دیوانہ پاگل آدمی زہر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کچھ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر عورت سے زہر کرے، یعنی پرائی عورت سے زہر کرے جس سے ابھی نکاح نہیں کیا ہے تو بھی کچھ نہیں ہوا، اب اس سے نکاح کرنا درست ہے۔ مسئلہ 10، زہر کا لفظ اگر کئی دفعہ کہے، جیسے 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی کہا کہ تو میرے لیے ماں کے برابر ہے، تو جتنی دفعہ کہا ہے اتنے کفارے دینے پڑیں گے، البتہ دوسری تیسری مرتبہ کہنے سے خوب مضبوط اور پکے ہو جانے کی نیت کی ہو، نئے سرے سے زہر کرنا مقصود نہ ہو، یعنی ارادہ نہ ہو، تو ایک ہی کفارہ دیوے۔ مسئلہ 11، اگر کئی عورتوں سے ایسا کہا تو جتنی بیویاں ہو اتنے ہی کفارے دیوے۔ مسئلہ 12، اگر برابر کا لفظ نہیں کہا، نہ مثلا یعنی جیسے اور طرح کا لفظ، بلکہ یوں کہا تو میری ماں ہے، یا یوں کہا تو میری بہن ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوا، عورت حرام نہیں ہوئی، لیکن ایسا کہنا برا اور گناہ ہے۔ اسی طرح پکارتے وقت یوں کہنا میری بہن فلانا کام کرو، یہ بھی برا ہے، مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ 13، کسی نے یوں کہا اگر تجھ کو رکھوں تو ماں کو رکھوں، یا یوں کہا
اگر تجھ سے صحبت کرو تو گویا ماں سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوا۔ مسئلہ 14، اگر یوں کہا تو میرے لیے ماں کی طرح حرام ہے، تو اگر طلاق دینے کی نیت ہو تو طلاق پڑے گی، اور اگر زہار کی نیت ہو یا کچھ نیت نہ کی ہو تو زہار ہو جاوے گا، کفارہ دے کر صحبت کرنا درست ہے۔ یعنی اس صورت میں اگر ایلا کی نیت کی ہے تو ایلا ہو جائے گا۔ ایلا کس کو کہتے ہیں، ایپیسوڈ 167 مسئلہ 1 میں گزر چکا۔ نوٹ: اس قسم کے مسئلے جب کبھی ضرورت پڑے تو کسی سمجھدار بڑے عالم سے سمجھ لینا چاہیے۔